الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبینا محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد۔ معزز دین و ملی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ صلاۃ و سلام عرض ہو ہمارے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر، اما بعد۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ میرے بھائیوں، وہ عقیدہ جس پر ہر مسلمان کو یقین کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے، وہ وہی ہے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام تھے۔ جیسا کہ ابو داؤد نے عوف ابن مالک سے روایت کیا ہے، انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہود 71 فرقوں میں بٹ گئے، جن میں سے ایک فرقہ جنت میں ہے اور 70 جہنم میں ہے، اور نصارہ 72 فرقوں میں بٹ گئے، جن میں سے 71 جہنم میں ہے اور ایک فرقہ جنت میں ہے۔ اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری امت یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم 73 فرقوں میں بٹے گی، جن میں سے ایک فرقہ جنت جائے گی اور 72 فرقہ جہنم جائے گی۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، وہ کون ہے؟ فرمایا، جماعت اور ترمذی میں ہے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، رواہ ابو داؤد۔ پس جس چیز پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام علماً و عملاً عمل پیرا تھے، وہی عقیدہ ہے، اور ایمان و عقیدے کی حفاظت سب سے پہلی چیز ہے جس کا ہر مسلمان کو خیال رکھنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، عقیدے کی اہمیت کا ایک سبب یہ ہے کہ عقیدہ کی اصلاح کے بغیر دین کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پس جس کا عقیدہ فاسد ہوگا، اس کا عمل بھی فاسد ہوگا۔ جیسا کہ امام بخاری و مسلم نے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہوا کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ سنو، جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو سارا جسم ٹھیک ہے، اور وہ بگڑ جائے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے، اور وہ دل ہے۔ اور عقیدہ دل میں اور ظاہری و باطنی عمل میں ہے۔ میرے بھائیوں، عقیدے کی اہمیت کا ایک سبب ایمان و عقیدے کی درستی و اصلاح انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا مقصد ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اور نصیحت کرتے رہیں، یقیناً یہ نصیحت ایمان والوں کو نفع دے گی۔ میں نے جنات اور انسانوں کو محض اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں، نہ میں ان سے روزی چاہتا ہوں، نہ میری یہ چاہت ہے کہ وہ مجھے کھلائیں۔ اللہ تعالیٰ تو خود ہی سب کا روزی رساں، توانائی والا اور زور آور ہے۔ عقیدہ کی اہمیت کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایمان ہی وہ پہلی چیز ہے جس کی طرف دعوت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگو صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ تمام معبودوں سے بچو۔ پس بعض لوگوں کو تو اللہ نے ہدایت دی اور بعض پر گمراہی ثابت ہو گئی۔ پس تم خود زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والے کا انجام کیسا کچھ ہوا۔ اور عقیدے کی اہمیت کی ایک وجہ یہ ہے کہ دعوت عقیدے سے شروع کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجتے وقت فرمایا، تم اہل کتاب کے پاس جاؤ گے، اس لیے سب سے پہلے تم انہیں اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دو،
پس جب وہ اللہ کی معرفت حاصل کر لے تو ان سے کہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن و رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ جب وہ اسے انجام دے تو ان سے کہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں زکوٰۃ فرض کیا ہے جو ان کے فقراء کو دی جائے گی۔ اگر وہ اس کی بات مانیں تو ان سے لے لو اور ان کے اچھے مال سے بچو۔ میرے بھائیوں، عقیدے کی اہمیت کی ایک وجہ یہ ہے کہ عقیدہ ہر حال میں انسان کے ساتھ رہتی ہے، اس کی زندگی میں بھی اور اس کی موت میں بھی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو میرے رب نے ایک سیدھا راستہ بتا دیا ہے، کہ وہ ایک دین مستحکم ہے جو طریقہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا، جو اللہ کی طرف ایک سو تھے اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز دینی بھائیوں، عقیدے کی ایک وجہ یہ ہے کہ عقیدے کا صحیح ہونا گمراہی، ہلاکت اور عذاب سے نجات کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوق نہیں کرتے، ایسوں ہی کے لیے امن ہے اور وہی راہ راست پر چل رہے ہیں۔ اسی طرح عقیدے کی اہمیت کی ایک وجہ یہ ہے کہ عقیدے کا صحیح ہونا دلوں کو ملاتا ہے اور اس کا صحیح نہ ہونا رنجش، دشمنی، تفرقہ اور اختلاف پیدا کرتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں، ہم نے ان سے بھی عہد و پیمان لیا، انہوں نے بھی اس کا بڑا حصہ فراموش کر دیا جو انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے بھی ان کی آپس میں بغض و عداوت ڈال دی جو قیامت تک رہے گی، اور جو کچھ یہ کرتے تھے ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں سب بتا دے گا۔ اور جیسا کہ حدیث عوف بن مالک رضی اللہ عنہ میں گزرا، سنت جماعت کی علامت ہے اور بدعت فرقہ بندی کی علامت ہے۔ اور عقیدے کی اہمیت کی ایک وجہ یہ ہے کہ عقیدے کا صحیح ہونا فتنہ اور موت کے وقت ثابت قدمی کا سبب ہے، یعنی جس کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے وہ ہر فتنے کے وقت، اسی طرح سے موت کے وقت وہ ایمان پر ثابت قدم رہتا ہے۔ جیسا کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 172 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جن لوگوں نے اللہ اور رسول کے حکم کو قبول کیا، ان کے بعد کہ انہیں پورے زخم لگ چکے تھے، ان میں سے جنہوں نے نیکی اور پرہیزگاری برتی، ان کے لیے بہت زیادہ اجر ہے۔ وہ لوگ جن سے لوگوں نے جب کہا کہ کافروں سے تمہارے مقابلے پر لشکر جمع کر لیے ہیں، تو تم ان کا خوف کھاؤ، تم ان سے خوف کھاؤ، ان سے ڈرو، تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا۔ وہ ڈرے نہیں، ان کے ایمان اور بڑھ گیا اور کہنے لگے ہمیں اللہ کافی ہے اور بہت اچھا کارساز ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، عقیدے کی اہمیت کا ایک سبب یہ ہے کہ عقیدے کی درستی موت میں ثابت قدمی کا سبب ہے، موت میں ثابت قدمی کا سبب ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم آیت نمبر 24 میں فرمایا، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ بات کی مثال کس طرح بیان فرمائی؟ مثل ایک پاکیزہ درخت کے جس کی جڑ مضبوط ہے اور جس کی ٹہنیاں آسمان میں ہیں، جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر وقت اپنا پھل دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور ناپاک بات کی مثال گندے درخت جیسی ہے جو زمین کے کچھ ہی اوپر سے اکھاڑ لیا گیا، اسے کچھ ثبات تو ہے نہیں۔ ایمان والوں کو اللہ اپنی پکی بات کے ساتھ ثابت قدم رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔
ہاں ناانصاف لوگوں کو اللہ بہکا دیتا ہے اور اللہ جو چاہے کر گزرے۔ میرے بھائیوں، ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ عقیدے کا خیال رکھے اور اس سلسلے میں مذہب سلف صالح صحابہ کرام ان کے متبعین کی پیروی کرے، جن کی اتباع و پیروی کے بارے میں قرآن کریم میں حکم آیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت نمبر 100 میں فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ اور جو مہاجرین اور انصار سابق اور مقدم ہیں اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیروکار ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہوا، وہ سب اس سے راضی ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور بخاری و مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تم میں سب سے اچھے لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ عقیدہ ہے جس پر ہر مسلمان کا یقین ہونا چاہیے اور اسے اختیار کرنا چاہیے اور اسی عقیدے پر زندگی گزارنی چاہیے اور موت ہونی چاہیے۔ جو کوئی اس سے انحراف کرے گا وہ ذلیل و برباد ہو کر دنیا و آخرت میں رسوا ہوگا، اور یہ صرف اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کو جاننے ہی سے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اس چیز کی معرفت سے کہ اسلاف کس چیز پر تھے، اور یہ سوائے ایمان کے اور اس کے ساتھ چمٹے رہنے کے فائدہ مند نہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے اخیر میں دعا گو ہوں کہ اللہ ہمارے عقیدے کی اصلاح فرمائے اور صحیح عقیدے پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اب آئیے ہم اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں۔ یا اللہ تو اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما۔ یا اللہ تو ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، ظاہر و باطنی طور پر ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہدایت و تقوی اور عفت و پاک دامنی عطا فرما۔ یا اللہ ہے دلوں کے پھیرنے والے، تو ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر لگا۔ یا اللہ تو ہمیں دین میں ثابت قدمی نصیب فرما، ہمارے ایمان و عقیدے کو مضبوط فرما، ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو صحیح عقیدے کے مطابق عمل صالح کی توفیق عطا فرما، صحیح عقیدے پر زندگی گزارنے اور اس پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، اور مرنے کے بعد ہم سب کو جنت میں جگہ نصیب فرما۔ یا اللہ تو ہمیں قلب سلیم اور سچی زبان عطا فرما۔ یا اللہ اسلام و مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ اسلام و مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، مومنوں کو نصرت و کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں امن و سکون کی زندگی نصیب فرما، ظاہر و باطنی فتنوں سے ہمیں مامون و محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے ولی امر کی اصلاح فرما، تو ہمارے امام خادم حرمین شریفہ ان کے ولی عہد کو اور تمام مسلم حکمرانوں کو ہر خیر و بھلائی کی توفیق عطا فرما اور انہیں ہر شر سے مامون و محفوظ فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو عزت و سربلندی کی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو عزت و سربلندی کی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو عمل صالحہ کی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں صحت و عافیت کی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ جو ہم میں بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو بھیکے ہیں ان کو رزق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں بارش عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں بارش عطا فرما۔ اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا غیثا مغیثا۔ یا اللہ ہمیں بارش عطا فرما اور مائس لوگوں میں شامل نہ فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔